پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اپنی خدمت سے مراد اپنے دین کی خدمت۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ وہ ہیکل میں عبادت کرتی تھی اور وہاں باجماعت نماز میں شریک ہوتی۔ اسلام میں بھی مسلمان عورتوں کو بڑے مواقع پر، مثلا عید کی نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، اور کبھی کبھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے عام طور پر مساجد میں جانے سے منع نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دو۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں، پھر میں بچوں کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ عورتوں کو مسجد آنے کے اوپر پابندی لگا دیں کہ بچے لے آتی ہیں اور ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ اپنی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، لیکن عورتوں کو ایمان کے مرکزوں سے آنے سے روکا نہ گیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹے اپنے گھروں کو لوٹتی، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی تھی۔ یعنی فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد نبوی جایا کرتی تھی، جیسے کہ آج تک جاتی ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بطور خاص نکلنے کے لیے تاکید کی گئی تاکہ وہ ایمانی منظر دیکھیں، دعا میں شریک ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا مسجد جانا تو ختم ہو گیا، اور عورتیں دوسری ایسی جگہوں پر تو جا رہی ہیں کہ جہاں ایمان کی ترقی تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں بھی اجتماعی عبادت میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور شریک ہوا کریں تاکہ ان کے ایمان کو ترقی نصیب ہو، کیونکہ مل جل کر جب کوئی عبادت کی جاتی ہے اس سے ایمان زیادہ بڑھتا ہے بنسبت صرف تنہا اکیلے بیٹھ کر کچھ کرنے سے۔ اگرچہ عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ایسی جگہوں پر آنے پر پابند نہیں کیا گیا، اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق ہی آئیں، لیکن جب آئیں تو ان شرائط کو بھی پورا کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کے لیے عورتوں پر لگائی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے، یعنی اب نبی بن کر، تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1975 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔
دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا بندوں کی مدد اللہ کو چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کی مدد۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھر دیے، کیونکہ وہ ان پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور کیا کہا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، اور یہ سب کو بے دین کر رہے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور آپ ہی پر دیندار طبقے کی طرف سے کیا الزام تھا کہ یہ لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں۔ بادشاہ سخت غضبناک ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سولی چڑھانے کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہا گیا، اور آپ کو سزا دلوانے میں جو شخص پیش تھا اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور دوسرے لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، جیسے سورۃ النساء میں آتا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ سولی پہ چڑھنے والا کون ہے اور جو اصل ہے وہ کہاں گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ جب اس نے کہا، اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی یہ تدبیر کب تھی؟ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے تھے، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کے ساتھ سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، یعنی اس آزمائش سے نکال لوں گا کہ یہ سب تیرے دشمن ہو گئے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ اور آج یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں زیادہ ہیں بنسبت ان کا انکار کرنے والے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی یہ دراصل تردید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ فرمایا دیکھو آدم علیہ السلام کو وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخر بن باپ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔
بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے نزول قرآن کے زمانے میں، نجران جو اس وقت مسیحی مذہب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سے ان کے علماء اور پیشواؤں کا ایک بہت بڑا وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عقائد کے بارے میں بحث کی۔ آپ نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، اس پر موت آنے والی نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ برابر آپ سے بحث کرتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ دلیل سے نہیں مانتے تو آپ نے ان کو آخری چیلنج دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے کو سچا سمجھتے ہو تو مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن صبح کو آپ باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی۔ علیحدہ علیحدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف واپس ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے صلح کی، جزیہ دینا قبول کیا، لیکن اسلام لانا قبول نہ کیا، کیونکہ جب انسان کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو حق سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں پھر بھی ایمان کی دعوت دی گئی، اور بہت خوبصورت طریقے سے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے۔ یعنی ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں، یہ اسی کی کنٹینویشن ہے جو پہلے تم کو دیا گیا تھا، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کیونکہ ہر نبی کو یہی پیغام دے کر دنیا کی طرف بھیجا گیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، کہ اگر تم یہ نہیں مانتے اور شرک پر تلے ہوئے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے وہ نصارہ تھے۔ فرمایا یہ جھگڑنے کی بات ہی نہیں، یہ دو چیزیں تو ان کے بعد کی پیداوار ہیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے،